سورہ نازعات کا پہلا رکوع مکمل ہو چکا، اب اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں ان لوگوں کے پردہ عقل و فکر پر استحزان کیا جاتا ہے جو بعث بعد الموت کے انکاری ہیں، منکر ہیں۔ ان سے کہا گیا انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ سخت ہو بنانے کے اعتبار سے، ام السماء یا آسمان، بناہا اللہ نے اس کو بنایا۔ یعنی جب اللہ آسمان کو عدم سے وجود بخش سکتا ہے تو ایک انسان کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور آسمان بھی کیسا، رفع سمکہا فسواہا، اونچا کیا اس نے اس کی چھت کو، اور صاحب ہدایت القرآن ترجمہ کرتے ہیں اس کی اوج کو، یعنی اس کے ارتفاع کو، اور فسواہا اس کو برابر بنا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے ٹیڑھا ہو اور کہیں سے سیدھا، ہماری چھتوں کی طرح کہ کہیں سے ٹیڑھی کہیں سے سیدھی، پانی جم جائے، نہیں نہیں، بالکل فسواہا، بس اس کو برابر بنایا۔ اور سنو اور کیا کیا، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، واغطش اور تاریک کیا لیلہا اس کی رات کو، کس کی رات کو؟ بات آسمان کی چل رہی ہے تو اسی کی طرف تمام تخلیقات کو لوٹایا جا رہا ہے، آگے بھی یہی انداز ہے۔ واغطش اور تاریک کیا لیلہا اس کی رات کو، واخرج اور نکالا ضحاہا اس کی دھوپ کو۔ اور دیکھو ذرا اللہ نے کتنی بڑی بڑی چیزوں کو عدم سے وجود بخشا، فرمایا والارض بعد ذلك دحاہا، اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو دحاہا بچھا دیا، اور ایک ترجمہ ہوتا ہے پھیلا دیا۔ اور صرف زمین ہی کو نہیں پھیلایا بلکہ اس کو بچھانے کے بعد، اس کو پھیلانے کے بعد اس کے درمیان سے ایسی ایسی نعمتوں کو تخلیق فرمایا کہ عقل انسانی دنگ رہ جائے۔ لیکن ہے کوئی غور تو کرے، فرمایا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، نکالا اس سے اس کے پانی کو اور اس کے چارے کو، پھر اس کے بعد کیا کیا، والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو اس پر مضبوطی سے گاڑا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ یہ سب کچھ کس لیے؟ تو جواب دیا متاعا لکم ولانعامکم، کہ تمہاری اور تمہارے مویشیوں کی زندگی گزارنے کے لیے۔ اور پھر بھی انسان کہے کہ ہم تو بھائی ویسے ہی نیچر سے پیدا ہو گئے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ایک دن آتا ہے مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، خاک میں مل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان نشانیوں کو سننے کے بعد بھی کسی کی عقل نہ کھلے تو اس کی عقل پر سوائے ماتم کے اور کیا کیا جائے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی اگلی آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سمجھیں گے۔